الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف۔ پیارے اسلام بھائیو، جب کبھی مسجد میں داخل ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کیجئے۔ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم پینا یہ شرعاً منع ہے۔ اگر اعتکاف کی نیت کر لی تو ضمناً جائز ہو جائیں گے۔ حجت الاسلام امام محمد بن محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں، ایک مرتبہ اللہ پاک نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی۔ فرمایا موسیٰ، تمہاری گفتگو جتنی تمہاری زبان کے قریب ہے، تمہارے خیالات جتنے تمہارے دل کے قریب ہیں، تمہاری روح جتنی تمہارے بدن کے قریب ہے، تمہاری آنکھوں کا نور جتنا تمہاری آنکھوں کے قریب ہے، تمہاری سننے کی طاقت جتنی تمہارے کانوں کے قریب ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں میرا اس سے بھی زیادہ قرب نصیب ہو تو پھر میرے محبوب نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ صلو علی الحبیب۔ مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام، دور والا آیا ہے، دور لے کر آیا ہے، دور والا آیا ہے، دور لے کر آیا ہے، سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ اور میں وہ سنی ہوں جمیع قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد، میرا لاشا بھی کرے گا الصلاۃ والسلام، نور والا آیا ہے، نور لے کر آیا ہے، سارے عالم نے یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ آدھی رات کا وقت تھا، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں یعنی آپ پر ایمان لانے والے خوش نصیبوں نے نماز ادا کی۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جمع ہو گئے۔ یہ ایک بڑی خوبصورت رات تھی، بڑی انوکھی رات تھی۔ کون سی رات تھی؟ خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبانی سنی ہے۔ آپ نے اپنے حواریوں جو آپ کے ساتھی تھے، ایمان لانے والے خوش نصیب جو آپ کے قریب تھے، سے فرمایا آج وہ رات ہے جو مسیحا رسول یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سالانہ جشن کے طور پر منائی جایا کرے گی۔
اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آج ہم سو جائیں، بلکہ آج ہم اپنے رب کریم کے حضور 100 مرتبہ سر جھکاتے ہوئے نماز ادا کریں گے، اپنے رب کے حضور سجدہ کریں گے۔ مزید فرمایا ہمیں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں اس رات میں ایک بڑی نعمت عطا فرمائی ہے۔ صلو علی الحبیب۔ نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں آج جھومے کہ سرکار آئے، خدا کی خدائی کے مختار آئے، نہ کیوں بار بھی پہ ہمیں پیار آئے، نہ کیوں بار بھی پہ ہمیں پیار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، کہ آئے اسی روز سرکار آئے، وہ آئے دو عالم کے مختار آئے، وہ آئے دو عالم کے مختار آئے، لو آ جائے امت کے غم خار آئے، لو آ جائے امت کے غم خار آئے، سرکار کی آمد، اچھے کی آمد، حضور کی آمد، سردار کی آمد، سچے کی آمد، نور کی آمد، حامد کی آمد، حامد کی آمد، پیارے کی آمد، پیارے کی آمد، بولو نور کی آمد، پر نور کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ میرے آقا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے مکی آئے جھومو، میرے مدنی آئے جھومو، میرے آقا آئے جھومو، عید میلاد النبی کا دل بڑا مسرور ہے، عید میلاد النبی کا دل بڑا مسرور ہے، عید دیوانوں کی تو، عید دیوانوں کی تو، بارہ ربیع النور ہے، میرے آقا آئے جھومو، میرے داتا آئے جھومو، میرے مکی آئے جھومو، مدنی آئے جھومو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ پاک کی عطا سے علم غیب کی شان، کیا شان تھی آپ کے علم غیب کی؟ اس وقت امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھ رہے تھے، عشق کے رنگ ملاحظہ فرما رہے تھے۔ آپ جانتے تھے کہ ولادت مصطفیٰ کی رات وہ عظیم رات ہے کہ امت مصطفیٰ اس رات کی قدر پہچانے گی، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے کمال درجے کا عشق کرتے ہوئے ان کی ولادت کی رات سالانہ جشن کے طور پر منایا کرے گی۔ سبحان اللہ۔ کیا خوب نصیب چمکے ہیں فرشیوں کے، کہ آج وہ جشن والی رات ہے، عیدوں کی عید، یعنی کل کا دن جو ہے ہمارا بڑا دن عیدوں کی عید ہے، آج عید رات ہے، آج وہ رات ہے جس رات ستارے زمین کی طرف جھکائے تھے، کعبہ سلامی کو جھک رہا تھا، فرشتے مبارکبادیاں دے کر، فرشتے مبارکبادیاں لے کر سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آ رہے تھے۔ قیصر و کسریٰ یعنی اس وقت کے بہت طاقتور بادشاہوں کے محلات پر زلزلہ طاری تھا۔ ہاں آج وہ رات ہے جس کے صدقے اندھیرے چھٹ گئے، نور ہی نور دنیا بھر میں پھیل گیا۔
رحمت چھا گئی، بگڑیاں بن گئی، نصیب چمک گئے، رب کا فضل عظیم ہو گیا، دو جہاں کے سردار مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین بن کر دنیا میں تشریف لے آئے۔ نصیب چمکے فرشتوں کے عرش کے چاند آ گئے، نصیب چمکے ہیں فرشتوں کے عرش کے چاند آ گئے، جھلک سے زندگی تشریف لا رہے ہیں، جھلک سے زندگی پلک گئے روشن، وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ نثار تیری چل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، نثار تیری چل پہل پر ہزار عید ربیع الاول، سوائے ابلیس سے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے، شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان مال قربان، شب ولادت میں سب مسلمان کیوں کرے جان مال قربان، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں، ابو لہب جیسے سخت کافر خوشی میں جب فیض پا رہے ہیں۔ یقین مانیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، سوشل میڈیا کے عاشقان رسول، آج اتنی بابرکت رات جو اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہے، ہم بڑے خوش نصیب ہیں، اتنے خوش نصیب ہیں کہ آج یعنی تھوڑے دنوں پہلے بس اس طرح کی کرنے والے دعائیں کر رہے ہوں گے کہ یا اللہ ایمان اور عافیت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ، صحت و سلامتی کے ساتھ ہمیں ولادت کی رات عطا فرما دے، شب ولادت پانے کی سعادت دے دے۔ اور اس رب نے اتنا کرم کیا ہم پر کہ ہمیں واقعی آج کی رات مل گئی، کرم کی رات مل گئی، مغفرت کی عطاؤں کی رات مل گئی۔ جی ہاں، آج وہی رات ہے جس رات اللہ پاک کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ پاک میں آپ کی ولادت ہوئی۔ اللہ پاک نے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے لیے جس رات کو پسند فرمایا، یہ 12 ربیع الاول کی رات تھی، صبح شب ولادت، تاریخ 12 مہینہ ربیع الاول، اور اللہ کی کروڑ رحمت ہے کہ ہمیں یہ گھڑیاں پانا نصیب ہو رہی ہیں، ہم اجتماع میں جمع ہیں، اللہ پاک کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے جمع ہیں۔ اللہ نے ہم پر کتنا کرم کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں کتنی اچھی سوچ اور اچھا ماحول اور کتنا ایک اچھا راستہ بتایا کہ آؤ کہ ہم آئے اور آ کر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منائیں۔ یہ اللہ تیرا کروڑ کرم ہے، تیرا کروڑ کرم ہے، ہم جب تک جیے ہمیں آج کی رات کی خوشیاں منانے کی توفیق عطا فرما، اور ہماری آنے والی نسلیں بھی ہمیشہ ہمیشہ تیرے حبیب کی ولادت کا جشن مناتی رہیں۔
تیرے پیارے پیارے نبی ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادتی خوشی مناتے رہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیو، آج بڑی کرم کی رات ہے، بڑی مغفرت کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، پیارے آقا کے طیبہ میں گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے۔ مانگ لو چشم تر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے بے گھر مانگ لو، سبز گنبد کے سائے بے گھر مانگ لو، مانگنے کا مزہ آج کی رات ہے، چاندنی وقت لائے خدا سب مدینے چلے، وقت لائے خدا سب مدینے چلے، لوٹنے رحمتوں کے خزینے چلے، سب کے سفینے چلے، میری سائے میں دعا آج کی رات ہے، مانگ لو چشم کر مانگ لو، درد دل اور حسن نظر
کی آمد، سردار کی آمد، مرحبا اچھے کی آمد، مرحبا سچے کی آمد، مرحبا حضور کی آمد، مرحبا پردور کی آمد، مرحبا آقا ابتار کی آمد۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، مشہور صحابی، جنتی صحابی حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ایک مرتبہ کسی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ پاک نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، حضرت عیسیٰ کو روح القدس سے یعنی اپنی قدرت کاملہ سے بن باپ کے پیدا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیا، حضرت آدم علیہ السلام کو بزرگی عطا فرمائی، آپ کو کیا خاص فضیلت عطا کی گئی ہے؟ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس سے پہلے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جواب ارشاد فرماتے ہیں، فوراً جبریل امین علیہ السلام حاضر ہو گئے، رب کائنات کا پیغام لائے، عرض کیا اللہ پاک فرماتا ہے اے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر میں نے ابراہیم کو خلیل بنایا ہے تو اس سے پہلے آپ کو اپنا حبیب بنا لیا تھا، اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو آپ کو آسمان سے اوپر بلا کر کلام کا شر بخشا ہے، اگر عیسیٰ علیہ السلام کو روح القدس سے یعنی اپنی خاص قدرت سے بن باپ کے پیدا کیا ہے تو آپ کا نامی مخلوق کی پیدائش 2000 سال پہلے پیدا کر دیا تھا۔ اے محبوب، آپ کے قدم مبارک آسمانوں پر وہاں پہنچے جہاں نہ پہلے کسی کے قدم وہاں پہنچے تھے نہ آپ کے بعد کسی کے پہنچیں گے۔ اے محبوب، اگر میں نے آدم علیہ السلام کو بزرگی دی تو آپ پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا۔ اے میرے پیارے حبیب، میرے ہاں آپ سے بڑھ کر عزت والا میں نے کسی کو نہ بنایا، میں نے دنیا اس لیے بنائی کہ لوگ آپ کی عزت و عظمت کو دیکھ لیں۔ اے محبوب، آپ نہ ہوتے تو میں دنیا ہی نہ بناتا، پھر کیوں نہ کہے زمین و زمان، مکین و مکان، چنین و چنا، بنے دو جہاں، دہن میں زبان، بدن میں ہے جان، ہم آئے یہاں اٹھے بھی وہاں، رسالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل خدا کے یہاں تمہاری چمک، تمہاری دمک، تمہاری جھلک، تمہاری مہک، زمین و فلک، سیما کو سمک، بے سیکا نشان، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے، وہ دن ہو بھلے لیوا کے تلے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلے کہ دن کو بھلے لیوا کے تلے، سنا میں کھلے لیوا کے تلے، سنا کی زبان تمہارے لیے لیوا کے تلے، سنا میں کھلے ہماری زبان تمہارے ہم آئے یا تمہارے ہم آئے یہاں حضرت امام اہل سنت کی خواہشیں بھی کیا تمنائیں بھی ہیں، یہ بھی اعلیٰ حضرت کی تمنا ہے نا، لیوا کے تلے سنا میں کھلے رضا کی زبان تمہارے لیے ہے۔ کہتے ہیں نا
وہ ہے نا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس کا جو مقطع ہے، مجھ سے خدمت کی قدسی، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، سب پڑھے ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، اور اس وقت کیا تمنا ہے؟ مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام، مجھ سے خدمت کے قدسی کہے ہاں رضا، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ پاک کے آخری نبی، اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے آخری نبی ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بلند شانوں والے نبی ہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں بتایا، آپ کی یہ شان تھی کہ پیدائشی اندھے کو ہاتھ لگاتے تو آنکھوں کا نور عطا کر دیتے تھے، کوڑی کو چھو لیتے تو حسن و جمال سے نواز دیتے تھے، مٹی سے بنے پرندوں کو پھونک مارتے تو حقیقی پرندے بنا دیتے تھے، غیب کی خبریں بتایا کرتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ ایسی بلند شان والے نبی تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ جب آپ علیہ السلام کی نبوت کا جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا اور ایسے عظیم معجزات دکھانے شروع کیے تو کسی نے آپ سے پوچھا، یعنی آپ ایسے بڑے بڑے معجزات دکھا رہے ہیں، کیا آپ ہی وہ آخری نبی ہیں؟ ہم آپ کے علاوہ کسی دوسرے کا انتظار کریں؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو جواب دیا، اب دل کے کانوں سے اس جواب کو سنیے، بڑی ایمان افروز بات ہے۔ فرمایا، نہیں، میں وہ محبوب نبی نہیں ہوں، میں تو ان کے آنے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں۔ البتہ میں اللہ پاک کی عطا سے اندھوں کو شفائیں، کوڑیوں کو حسن و جمال اور مردوں کو دوبارہ زندگی اس لیے دے رہا ہوں تاکہ لوگ مجھ پر یقین کریں اور سمجھ لیں کہ جب آمد کی خوشخبری سنانے والا اتنی شان والا ہے تو خود آنے والے کی شان کا عالم کیا ہوگا۔ رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، رسول کا تو مجدہ سنانے آئے ہیں، انہیں آنے کی خوشیاں منانے آئے ہیں۔ یہ کس شہنشاہ والا کی آمد ہے، آقا مرحبا، داتا مرحبا، باقی مرحبا، مدنی مرحبا، یہ آن سے شہ بالا کی آمد ہے، یہ سے شہ بالا کی آمد ہے، آقا مرحبا، داتا مرحبا۔ حضرت امام اہل سنت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھا، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، سب سے اول سب سے آخر، سب سے اول سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، تھے وسیلے سب نبی تم، تھے وسیلے سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو تھے تم، نماز جہاں فضا ہو، سب بشارت کی عزا تھے تم، عزا کا مدعا ہو، قرب حق کی منزلیں تھے،
قرب حق کی منزلیں تھے، تم سفر کا منتہا ہو، سب تمہارے در کے رستے، ایک تم راہ خدا ہو، سب کی ہے تم تک رسائی، بارگاہ تک تم رسا ہو۔ سب سے اول، سب سے اول، سب سے آخر، سب سے اول، سب سے آخر، ابتدا ہو انتہا ہو، ابتدا ہو انتہا ہو، وسیلے سب نبی تم، سب نبی تم، اصل مقصود خدا ہو، پاک کرنے کو وضو سے، پاک کرنے کو وضو سے، تم نماز جاں فضا ہو۔ یعنی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کیا خوب فرماتے ہیں، سب گویا کے وضو تھے، یعنی آپ فرماتے ہیں جیسے نماز پڑھنی ہو تو پہلے وضو کیا کرتے ہیں، جب نماز پڑھنی ہو تو پہلے وضو کیا کرتے ہیں، ایسے ہی پہلے جتنے نبی تشریف لائے سب گویا کے وضو تھے، جو مخلوق کو پاک کرتے آ رہے تھے، آپ گویا وہ نماز ہے جس کے لیے اب تک زمانے کو وضو کروایا جا رہا تھا۔ پاک کرنے کو وضو تھے، پاک کرنے کو وضو تھے، تم نماز جاں فضا ہو، سب بشارت کی عزا تھے، سب بشارت کی عزا تھے، تم عزا کا مدعا ہو، تم عزا کا مدعا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، تم مؤخر مبتدا ہو، مصطفیٰ خیر الورا ہو، سرور ہر دو سرا ہو، سرور ہر دو کیوں رضا مشکل سے ڈریے، رضا مشکل سے ڈریے، سب مل کر بولو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، جب نبی مشکل کشا ہو، مصطفیٰ خیر الورا گو، سرور ہر دو سرا ہو۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک پیاری شان سنیے، ابو داؤد شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث بیان کی گئی ہے، اور میں چاہوں گا کہ امیر سنت سے حدیث پاک کو سنیں، اس کے کچھ میں وضاحت بھی کروں گا، اس کے بعد انشاءاللہ تعالی امیر سنت سے اس پر بھی کچھ مدنی پھول لیں گے انشاءاللہ۔ ابو داؤد شریف میں ایک بڑی پیاری حدیث ہے، ایک مرتبہ ایک صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہما نے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی، آپ صحابہ کرام علیہم رضوان کو ساتھ لے کر ان کے یہاں پہنچے، کھانا حاضر کیا گیا، مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بسم اللہ شریف پڑھ کر لقمہ لیا، نوالا آپ نے منہ میں داخل فرمایا، آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی کھانے کی طرف ہاتھ بڑھا دیے، لقمے منہ میں ڈالے گئے، جو صحابہ کرام نے بھی لقمے منہ میں ڈال لیے، نوالا منہ میں ڈال لیا، مگر اچانک نظر پڑی
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ایک ہی لقمے کو اپنے منہ مبارک میں رکھے ہوئے ہیں، آپ اندر نہیں لے کے جا رہے۔ کچھ دیر کے بعد فرمایا یہ اس بکری کے گوشت کا ذائقہ ہے جسے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کیا گیا ہے۔ یہ سن کر صحابہ کرام علیہم رضوان نے بھی ہاتھ روک لیے۔ دعوت کرنے والی جو صحابیہ تھیں، جو میزبان جن کا گھر تھا، ان سے جب معلوم کیا گیا کہ یہ بکری کہاں سے آئی تھی، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے بکری خریدنے کے لیے کسی کو بھیجا تھا مگر بکری ملی نہیں۔ دعوت تو میں آپ کو دے چکی تھی، لہذا پڑوسن کے پاس پیغام بھیجا کہ قیمت لے لو، اپنی بکری مجھے دے دو۔ قسمت ایسی کہ پڑوسی گھر پر نہیں تھا، اس کی زوجہ نے اس کی اجازت کے بغیر بکری مجھے دے دی۔ یہ بکری حاصل تو جائز ذریعے سے ہی کی گئی ہے مگر اس کے اصل مالک یعنی پڑوسن کے شوہر سے اجازت نہیں لی گئی۔ اب اس کی وضاحت کرتے ہوئے ماشاءاللہ لکھا گیا ہے کہ چکھنے کی طاقت دیکھیے کہ ہم کوئی لقمہ منہ میں رکھیں، وہ لقمہ گرم ہے یا ٹھنڈا ہے ہمیں پتہ چل جائے گا، مزیدار ہے یا نہیں ہے ہم سمجھ جائیں گے، نمک کم ہے یا زیادہ یہ بھی ہم جان لیں گے، کوئی ماہر باورچی ہو تو شاید یہ بھی سمجھ جائے کہ کھانے میں کیا کیا چیز شامل کی گئی ہے۔ مگر شان مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذرا دیکھیے کہ منہ پاک میں لقمہ ڈالتے ہی زبان مبارک سے چکھتے ہیں تو اس کا صرف ذائقہ ہی نہیں، گرم ٹھنڈا ہی نہیں، بلکہ یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ یہ بکری جو ذبح کی گئی ہے، جو سالن بنایا گیا ہے، یہ بکری اس کے مالک کی اجازت کے بغیر ذبح کی گئی ہے، یہ بغیر اجازت کے حاصل کر لی گئی ہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چکھنے کی طاقت تھی۔ یہ مقام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اور اس قدر اس حدیث پاک میں ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان مبارک اور آپ کا مقام مبارک کا پتہ چلتا ہے۔ الحمدللہ سب سے اولا و اعلیٰ، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا گورا ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے امیر سنت سے عرض ہے، آج ماشاءاللہ شب ولادت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشیاں منانے جمع ہوئے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شان، یہ مقام، یہ مرتبہ کہ اللہ پاک نے آپ کو کس قدر کمالات عطا فرمائے۔ مزید یہ حضور کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سنتے بھی بڑی دور، یعنی دور کی سن لیتے تھے، جیسے کہ آسمان کے تعلق سے آیا کہ بے شک آسمان چڑھ چڑھایا، یعنی کہ اس کی آواز نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے۔ اسی طرح آسمان پر 4 انگلیوں کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں فرشتے پیشانی رکھے رب کریم کے حضور سجدہ نہ کر رہے ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کا چڑھ چڑھانا سن رہے ہیں، فرشتوں کا سجدہ کرنا اور 4 انگل کے برابر بھی جگہ نہیں، تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا یوں دیکھنا، یوں سننا آپ کا، تو کس قدر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور آپ کی کس قدر شان اور رفعت تھی۔ میں چاہوں گا اس پر آپ بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا نوازا تھا۔ حضرت حنفیوں کے بہت بڑے امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر
اللہ پاک نے 2 آنکھیں اور 2 کان پیدا فرمائے تھے. ان آنکھوں اور ان کانوں سے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دور کا دیکھ لیتے تھے اور دور کا سن بھی لیتے تھے. جو مجھے یاد پڑتا ہے یہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ نے لکھا ہے. تو اللہ کی شان ہے. حضرت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ پاک کے نور کی تجلی کوہ طور پر دیکھی تھی. اس کے بعد سے موسیٰ علیہ السلام کی آنکھوں کی بینائی روشنی اتنی بڑھ گئی تھی کہ اندھیری رات میں کالے پہاڑ پر اگر کوئی کالی چونٹی چلتی ہو تو چلتی ہوئی اس کالی چونٹی کون سا قدم اٹھا رہی ہے وہ بھی موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے، وہ بھی دور سے. جب اللہ پاک کی تجلی دیکھنے والے کلیم اللہ کی یہ شان ہے تو جس نے اللہ پاک کو بے حجاب ظاہری آنکھوں سے دیکھا اس حبیب اللہ کی کیا شان ہوگی. صلی اللہ علیہ وسلم. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. سبحان اللہ. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم یہ ظاہری دور و نزدیک کا دیکھ لینا اپنی جگہ پر یہاں تک فرماتے ہیں کہ تمہارا خشوع و خضوع، تمہاری دل کی جو نماز میں کیفیات ہے وہ بھی مجھ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. یہ پتہ چل جاتا تھا کون خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہے اور کون غفلت کے ساتھ بے دلی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے. اور آپ کیا ایک ارشاد یہ بھی ملتا ہے کہ جس کا اس طرح مفہوم ہے کہ صفیں درست رکھا کرو، اس میں گیپ نہیں ہونا چاہیے. کہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں دیکھتا ہوں کہ شیطان کالی بھیڑ کی شکل میں گھس جاتا ہے. صفیں وہ بالکل یہ کہ اتنی مل کر ہوں کہ کندھا کندھے سے رگڑ کھا رہا. آج یہ صفیں کوئی بناتا ہی نہیں ہے الا ماشاء اللہ. اگر ہم بنانے بھی جاتے ہیں نا کبھی کہ جیسے کہ جو ہم درست وہ اگلا بھی سرکتا جاتا ہے. یہ مصیبت ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے. تو اگر ایک یہاں سے زور لگا رہا ہے تو دوسرے کو بھی یہیں اسی طرف زور لگانا چاہیے تاکہ صف مکمل ہو جائے نا کہ دور بھاگ آ جائے. تو یہاں گیپ کر کے لوگ صفیں بنا رہے ہیں. اور اس میں بس وہ وعید بھی ہے نا کہ تمہارے دل مختلف کر دیے جائیں گے اگر تم صفوں میں اختلاف ڈالو گے. تو واقعی یعنی کہ ایسا لگتا ہے کہ دلوں میں اختلاف تو بہت ہے، دل مختلف ہے، ایک دوسرے کا بغض و کینہ اور پتہ نہیں کیا کیا ہمارے دلوں میں بھرا ہوا ہے بدقسمتی سے. صف درست رکھنا یہ واجب ہے کہ کندھوں سے کندھا جو ہے یہ چھل رہا ہو. یہ چھل رہا ہو منے وہ رگڑ کھا رہا ہو. اور ٹخنے پاؤں کے، جو پاؤں کا پنجہ اور پنڈلی کا جوڑ جو ہوتا ہے ابری ہوئی ہڈی ہوتی ہے وہ بھی ایک سیدھ میں ہو، اور یہ کندھے بھی ایک سیدھ میں، گردنیں ایک سیدھ میں. یہ پورا وجود جو ہے دوسرے نماز پڑھنے والے جو اپنے ساتھ پڑھ رہا ہے بالکل سیدھے میں ہو. ایسی صف بندی کرنے والے مزاروں میں تو موجود، لیکن اب نظر نہیں آتا. بہت میں نے کوشش کی، نوٹ کیا ہے کہ بنتی نہیں اس طرح صف. کچھ پتہ ہی نہیں، جن کو پتہ ان کو عمل کا جذبہ نہیں ہے، کچھ سمجھ نہیں آتی ان کو بھی کہ کس طرح صف
مکمل کی جائے. صحیح عرض کر رہا ہوں کہ اب اگر یہ اتنے ماشاءاللہ سن رہے ہیں سب سیریس ہو جائے اور صف اگر صحیح نماز میں بنانا شروع کر دینا تو سب بن سکتی ہے, ناممکن نہیں ہے. جب یہ روایتوں میں حدیثوں میں آ گیا, فتح رضویہ میں پڑھیں آپ اعلیٰ حضرت نے کس طرح لکھا ہے. یہ جو میں پڑھ کر صف کا بتا رہا ہوں نا, ٹخنے سیدھ میں اور گردن سیدھ میں اور کندھے رگڑ, یہ سب فتح رضویہ شریف میں لکھے ہوئے ہیں مسائل. اب پڑھے کون تو سمجھے کون, سمجھے تو عمل کون کرے, کافی دوری ہے. مطلب ہم عمل کرنے جاتے ہیں تو دوسرا تعاون نہیں کرتا, لیکن ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے. ظاہر ہے دوسرا تعاون نہیں کرتا اس کا وہ مطلب ہے کہ پھر جہاں جہاں موقع ملے, جب موقع ملے اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ یہ جو مطلب اس طرح صف ہونی چاہیے. اب عام طور پہ امام صاحب یہ تو اعلان کر دیتے کہ صفیں سیدھی کرو, ظاہر وہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں, صفیں سیدھی کرو صفیں سیدھی کرو, لیکن صف کس طرح سیدھی ہوتی ہے اور یہ ساری اگر تفصیل بتانے جائیں امام صاحب, جو میں نے چند باتیں عرض کی, تو امام صاحب کی بدلی ہو جائے شاید. یہ تو بہت دیر لگا دیتے ہیں کیونکہ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں. باقی دوسری گپ شپ میں گھنٹوں نکل جائے نو پرابلم. نماز میں 1 منٹ اگر زیادہ لگ گئی تو خلاص امام صاحب کی آئی شامت, کیونکہ تنخواہ دیتے نا لوگ. تو معاذ اللہ اس کو اس طرح اپنے گھر کا جیسے ملازم ہے اس طرح سمجھ نہیں. امام ہمارے سر کا تاج ہے, اللہ پاک کی بارگاہ میں ہمارا نمائندہ ہے, ہماری نمازیں اللہ کی بارگاہ میں وہ پیش کر رہا ہے, اس لیے اس کا تو جتنا احترام کیا جائے وہ کم ہے. اللہ پاک بس ہم سب کو سعادت بخشے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو کون بیان کر سکتا ہے. خود رب تبارک و تعالی فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, اے محبوب ہم نے تمہاری ذکر کو, اے محبوب ہم نے تمہارے لیے تمہارا ذکر بلند کیا. وہ کتنا بلند کیا, وہ بلند کرنے والا رب اعلیٰ جانے. اور جو بلند ہوا وہ جانے کہ کتنا بلند ہوا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہرحال یہ کہ بہت نوازا ہے اور بہت ساری نعمتیں اپنے محبوب کو عطا کی ہیں. اور عام انسانوں کے سے ہٹ کر انہیں آپ کی شخصیت, آپ کی خوبیاں, آپ کے اوصاف اور آپ کی بلندیاں ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں پارہ 14 سورۃ النحل کی آیت نمبر 18 میں ارشاد فرماتا ہے, اس سے متعلق تو نہیں ہے یہ آیت, مجھے عرض کر. تو بہرحال یہ کہ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت بلندیوں سے نوازا, اور اتنی بلندی کہ اس بلندی کو ہم پا نہیں سکتے. میرے آقا اعلیٰ حضرت جو کہ زمانے کے عاشق رسول ہیں, ان جیسا عشق رسول کسی خوش نصیب کو ملے. آپ خود مطالعہ کا ہدایت کے بخشش آپ کی ایسی کتاب ہے کہ صحیح بولتا ہوں کہ بڑے بڑے شعراء وہ اشکر اٹھتے ہیں کہ ایسا کلام عام آدمی نہیں لکھ سکتا. اور قرآن و حدیث کے مطابق کلام, اولیاء کرام اور بزرگان دین کے اقوال کا عکاس, اس کی عکاسی کرنے والا, ہر شعر شریعت کے مطابق, ہر مصرعہ شریعت کے مطابق. تو آپ فرماتے ہیں اے رضا جب صاحب قرآن ہے مداح حضور, اے رضا خود, اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور, تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم. اے رضا صاحب قرآن, اللہ پاک جس نے قرآن نازل کیا, اور قرآن جو ہے وہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سارا قرآن نعت ہے. یہ آپ کو تعجب ہے, نعت تو نہیں, اشعار تو نہیں. اس میں نعت کے معنی اشعار تھوڑی ہے. نعت معنی نبی کی تعریف, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف. تو یہ نعت جو ہے یہ منظوم بھی ہوتی ہے اور منثور بھی, نثر میں بھی. ابھی میں یہ جو کر رہا ہوں نعتیں ہی پڑھ رہا ہوں.
نثر میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی توصیف و ثنا کر رہا ہوں، اور اشعار بھی ماشاءاللہ ساتھ ساتھ پڑھے جا رہے ہیں، تو وہ منظوم نعت. لیکن خیر وہ یہ نقطہ میں نے آپ کو بیان کیا. لیکن یوں عرف میں نعت اسی کو کہتے ہیں جو اشعار کے سانچے میں ڈلی ہوئی ہو. جیسے نعت خواہ نعت پڑھتے ہیں تو اس کو نعت بولتے ہیں، ورنہ حقیقت میں یہ کہ جو میں نے کہا وہ بڑی اہم بات ہے، اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضرت شیخ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سارا قرآن سرکار صلی اللہ